اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور جب کہا تیرے رب نے، کس سے کہا؟ للملائکتی، فرشتوں سے۔ کیا کہا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں ایک جانشین پیدا کرنے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے کیا جواب دیا؟ قالوا، انہوں نے کہا، اتجعل فیہا من یفسد فیہا، کیا آپ اس میں ایسے کو بنائیں گے، ایسے کو بھیجیں گے جو اس میں فساد برپا کرے گا، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور خون بہائے گا، اور اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ فساد ہو اور خون بہایا جائے۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم آپ کی تسبیح کر رہے ہیں اور ہم آپ کی حمد کے ساتھ آپ کی پاکی بیان کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس جواب پر کیا فرمایا؟ قال انی اعلم ما لا تعلمون، کہ بے شک جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کے بالکل آغاز میں ہم نے ہدایت مانگی، اللہ تعالیٰ نے کتاب ہدایت دی، پھر ہدایت پانے والے اور نہ پانے والے انسانوں کی خصوصیات کو واضح کیا، اور اس کے بعد تمام انسانوں کو رب کی عبادت کا حکم دیا گیا۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو، الذی خلقکم، وہ جس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ تو گویا قرآن کا مطالبہ تمام انسانوں سے کیا ہے کہ وہ اپنے رب کی عبادت کریں، اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا بھی اسی لیے کیا ہے۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسانوں سے پہلے اس زمین پر اللہ تعالیٰ نے جنات کو بھیجا، جیسا کہ سورۃ الحجر میں آتا ہے وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ، اور جنوں کو اس سے پہلے ہم نے آگ کے شعلے سے یا آگ کے دھوئیں سے پیدا کیا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جنوں کو انسانوں سے تقریباً 2000 سال قبل پیدا کیا گیا تھا، یعنی انسان کی آمد سے پہلے۔ اور یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے زمین میں اپنی محدود آزادی کی بنیاد پر خوب فساد کیا، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے کیا فیصلہ کیا کہ اب ان جنات کے بعد میں ایک اور مخلوق لاؤں گا، یعنی انسان۔ اسی لیے اس کو خلیفہ کے لفظ سے تعبیر کیا گیا، پیچھے آنے والا، بعد میں آنے والا، جانشین۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب زمین پر انسان کو بھیجنے کا ارادہ کیا، یعنی جنات کے بعد، تو اپنے اس ارادے سے فرشتوں کو آگاہ کیا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور خلیفہ کا لفظی معنی کیا ہے؟ کسی کے بعد اس کی جگہ لینے والا، اس کے پیچھے آنے والا۔ اور ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو قیامت کے بعد انسانوں کی ایک نسل کے بعد ایک آتی چلی جائے گی، کیونکہ انسانوں کو بیک وقت نہیں پیدا کر دیا گیا اور زمین پر بھیجا گیا، بلکہ ایک کے بعد ایک نسل آتی چلی جائے گی۔ یعنی زمین پہ بھیجے جانے کا طریقہ کیا ہوگا وہ بھی اس لفظ سے ظاہر ہوتا ہے۔ اب چونکہ اس سے پہلے فرشتے دیکھ چکے تھے کہ جنات کو آزادی دی گئی، تو انہوں نے کیا کیا؟ اب انہیں انسان کے بارے میں بھی یہی اندیشہ ہوا کہ انسان بھی یہی کرے گا، ورنہ تو فرشتوں کو کہاں سے پتا چلا؟ فرشتے تو غیب نہیں جانتے۔ تو پچھلے تجربے کی بنیاد پر فرشتوں کو یہ اندیشہ ہوا کہ انسان چونکہ ایک آزاد مخلوق کی حیثیت سے پیدا کیا جا رہا ہے، تو وہ اپنی آزادی کا غلط استعمال کرے گا،
اور ہم دیکھتے ہیں کہ فرشتوں کا اندیشہ کافی حد تک درست تھا. انسانی تاریخ بتاتی ہے کہ جتنا انسانی تعلقات کے درمیان بگاڑ رہا ہے مختلف ادوار میں، بلکہ ہر دور میں، آپس کی جنگ و جدل، اختلافات، اور اختلافات کا پھر قتل و غارت تک پہنچ جانا اور خون بہانا، جس کی ابتدا آدم علیہ السلام کے بچوں سے ہی ہو گئی تھی. حابیل اور قابیل کا واقعہ قرآن پاک میں موجود ہے. تو پہلا جرم قتل کا جرم ہی ہوا تھا زمین پر، یا پہلی موت جو تھی انسان کی وہ اسی ذریعے سے ہوئی تھی. تو بالکل آغاز انسانیت میں ہی یہ سلسلہ شروع ہو گیا. اب یہاں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جیسے فرشتے کوئی اعتراض کر رہے ہوں. قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. تو بات یہ ہے کہ وہ صرف اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں، اعتراض نہیں کر رہے. جو وہ محسوس کر رہے تھے اس کا انہوں نے اظہار کر دیا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اظہار خیال کی آزادی دے رکھی ہے، یعنی اپنی بات بیان کر سکتے ہیں، اپنے نقطہ نظر کا اظہار کر سکتے ہیں. اور یہی طریقہ ایک پسندیدہ طریقہ ہے. انسانوں کے لیے بھی یہی طریقہ پسندیدہ طریقہ ہے کہ جہاں بھی انسان مل جل کر رہتے ہوں، تو چونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے سوچنے سمجھنے والی مخلوق پیدا کیا ہے، عقل کا استعمال سکھایا ہے، تو انہیں بھی اظہار خیال کی آزادی ہے. اور ہمارے دین میں اس کو بین نہیں کیا گیا کہ کوئی شخص اپنی سوچ کا اظہار نہ کرے. ہاں، یہ الگ بات ہے کہ اگر آپ کی سوچ یا آپ کی رائے یا آپ کا مشورہ درست ہو تو اسے لے لیا جائے گا، اور اگر وہ درست نہ ہو تو اسے ریجیکٹ کر دیا جائے گا، اسے قبول نہیں کیا جائے گا. جیسا کہ یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنا ارادہ یا اپنی رائے کا اظہار کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس رائے کو قبول نہیں کیا. فرشتوں نے مزید یہ بھی کہا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. یا رب، تو اپنی تسبیح کے لیے، حمد و ثنا کے لیے، ذکر کے لیے انسان کو بنانے والا ہے، یہ کام تو ہم کر ہی رہے ہیں. قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. فرشتوں کی تسبیح اور انسان کی تسبیح میں فرق ہے. فرشتوں کی تسبیح اختیاری تسبیح نہیں ہے، اپنے ارادے یا اپنی مرضی سے کی جانے والی تسبیح نہیں ہے، بلکہ وہ تو ہے ہی اس لیے کہ جو انہیں کہا جائے وہ کر دیں. اس کے مقابلے میں انسان کی تسبیح اور انسان کا اپنے دل سے، اپنے شوق سے، اپنے ارادے اور اپنی مرضی سے اللہ کا ذکر کرنا اور اللہ کی تسبیح بیان کرنا، یہ بالکل ایک مختلف چیز ہے. اس کو آپ ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں. مثلا ٹیپ ریکارڈر کا بولنا اپنی مرضی سے بولنا نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ وہ آپ کی مرضی کتاب ہے. آپ نے بٹن آن کر دیا تو اس نے کیا کیا؟ بولنا شروع کر دی. جب آپ کا جی چاہا آپ نے اس کو بند کر دیا. لیکن اس طرح کا کوئی کنٹرول کسی انسان کے لیے آپ کے ہاتھ میں نہیں کہ آپ کا جب جی چاہے آپ بٹن دبا دیں اور اس سے تسبیح کروا لیں، اور جب جی چاہے اس کو سٹاپ کر دیں. کوئی کر سکتا ہے ایسے؟ نہیں. اب ایک تو وہ ہے کہ آپ اسی طرح ٹیون کیے گئے، آپ اسی طرح بنائے گئے، آپ کا کام ہی یہی ہے، آپ کو کرنا ہی یہی ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. اور ایک یہ ہے کہ اس کے پاس چوائس ہے. نمبر 1 کے پاس چوائس کوئی نہیں، نمبر 2 کے پاس چوائس ہے کہ چاہے تو کرے اور چاہے تو نہ کرے. تو جس کے پاس چوائس ہو پھر وہ اپنی خوشی سے تسبیح کرے تو اس کی تسبیح کے تو کیا ہی کہنے. وہ ایک دفعہ بھی جب دل سے بولتا ہے، اپنی مرضی سے بولتا ہے، تو اس کی تو قدردانی کا پھر کیا عالم.
یا اس کے اس کام کی جو قدر و قیمت ہے اس کا تو کیا ہی کہنا. قال انی اعلم ما لا تعلمون. اور پھر آپ دیکھیے کہ فرشتے تسبیح کے ساتھ ساتھ بہت سے کام بھی کرتے ہیں، کائنات کا انتظام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لاتے ہیں، بہت سے کاموں پہ مامور ہیں. اسی طرح انسان بھی زمین میں بہت سے کام کرتا ہے، اور جس طرح فرشتوں کا کام کرنا ان کو تسبیح سے نہیں روکتا، اسی طرح انسان کے لیے اس میں بھی ایک مثال ہے کہ ہم دنیا کے کام کاج کرتے ہوئے بھی اپنے رب کی تسبیح کر سکتے ہیں، اپنے رب کو یاد کر سکتے ہیں، اس کا ذکر کر سکتے ہیں. فرشتوں کے پاس تو چوائس نہیں، ان کو تو کرنا ہی کرنا ہے. ہمارے پاس چوائس ہے کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے پھر اپنے رب کے ساتھ دل لگائیں اور اس کو یاد کرتے رہیں. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اور اس کا تعلق صرف تسبیح سے ہی نہیں بلکہ پوری بات سے ہے کہ ہاں، اگر اس زمین پر فساد کرنے والے لوگ موجود ہیں تو دوسری طرف اصلاح کرنے والے بھی ہیں. اگر ایک طرف ابو جہل اور ابو لہب ہیں تو دوسری طرف ابو بکر اور عمر بھی ہیں. ایک طرف اگر فرعون ہے تو دوسری طرف سلیمان بھی ہیں. فرعون کے پاس بادشاہت تھی، اکڑ گیا. سلیمان علیہ السلام کے پاس، داؤد علیہ السلام کے پاس بھی بادشاہت تھی، لیکن وہ اللہ کے آگے جھکے ہوئے بھی تھے. اتنے وسائل تو شاید فرعون کے پاس بھی نہیں تھے جو سلیمان علیہ السلام کے پاس تھے. اس کے باوجود انتہائی عاجز بندے تھے. اور داؤد علیہ السلام تو کتنے خوبصورت انداز میں اللہ کی تسبیح کرتے تھے کہ ان کے ساتھ پہاڑ اور پرندے اور بہت سی اور چیزیں بھی شریک ہو جاتی تھی. تو ایسی مثالیں بھی موجود ہیں. تو انی اعلم ما لا تعلمون، تمہارا علم محدود ہے. ان انسانوں میں بہترین انسان بھی ہوں گے جو اپنے ارادے اور اپنی خوشی کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کریں گے. آپ دیکھیے کہ یہاں پر دو لفظ استعمال ہوئے، ایک ہے تسبیح اور ایک ہے تقدیس. تسبیح ہے اللہ کی پاکی بیان کرنا کہ اللہ پاک ہے، یعنی تعریف کے معنوں میں. بحمدک کے لفظ خاص طور پر اس کو تعریف کے لیے خاص کر رہا ہے. نقدسو کا معنی ہے پاکی بیان کرنا، یعنی اس میں صرف تعریف کرنا نہیں، اس میں ایسی باتوں کی نفی کرنا بھی ہے. نفی کرنے کا مطلب کیا؟ نگیٹ کرنا. ایسی باتوں کو نگیٹ کرنا بھی ہے جو اللہ تعالی کی ذات یا شان کے خلاف ہو. یہ فرق ہے دونوں میں. ٹھیک ہے، کیا فرق ہے؟ نسبح بحمدک، اس کا کیا معنی ہے؟ ہم آپ کی تعریف کے ساتھ آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں. اس میں اللہ کی تعریف بیان کرنا ہے. ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے اندر یہ صفت ہے، ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے. دوسرا ہے نقدس لک، ہم آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں. اس میں ہم نہیں ہے، ہم انڈائریکٹلی آ ہی جائے گی. اس کا معنی ہے کہ ہم ایسی باتوں کی نفی کرتے ہیں جو آپ کی شان کے خلاف ہو، شرک جیسی چیزوں کی. ٹھیک ہے، ایک ہے تعریف کے ساتھ پاکی بیان کرنا، اور دوسرا کیا ہے؟ ایسی باتوں کی نفی کرنا جو اللہ تعالی کے شایان شان نہیں، یعنی شرک جیسی نجاستوں سے آپ کو پاک قرار دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اب اس ابتدائی گفتگو کے بعد آگے کیا ہوتا ہے؟ اب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالی نام سکھاتے ہیں. ابتدائی گفتگو کے بعد جو بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ انی اعلم ما لا تعلمون، اس کا ایک عملی تجربہ فرشتوں کے سامنے ہوتا ہے. عملی مثال آتی ہے. کیسے؟
اب ہوتا یہ کہ وعلم آدم الاسماء کلھا، سکھا دیے آدم علیہ السلام کو کس نے؟ اللہ تعالی نے. کیا سکھا دیے؟ نام. کلھا، سارے کے سارے، سب نام. اسماء کا لفظ کس سے ہے؟ اسم سے. اسم کس کو کہتے ہیں؟ نام کو. کسی چیز کی ذات یا کسی چیز کی جو آئیڈینٹی ہے یا شخصیت ہے یا اس کی جو پہچان ہے اس کو ظاہر کرنے والا، چاہے وہ نیم ہو چاہے وہ صفت ہو. صفت کیا؟ یعنی اس کے اندر کوئی خاص خوبی ہو. ٹھیک ہے. اور ویسے دیکھا جائے تو نام دو طرح کے رکھے جاتے ہیں نا. مثلا کسی کا نام ساجدہ رکھ دیا گیا، چاہے وہ ایک بھی نماز نہ پڑھے. ساجدہ کا معنی کیا؟ سجدہ کرنے والا. تو یہ اسم با مسمى نہیں، بس نام رکھ دیا گیا اس کی آئیڈینٹی کے لیے کہ اس کو ساجدہ کہتے ہیں. اور ایک وہ شخص جس کا نام چاہے ساجدہ نہ بھی ہو لیکن اس کے اس عمل کی وجہ سے اس کی پہچان کیا ہوگی؟ ساجدہ. تو یہ دونوں ہی نام ہوتے ہیں، چاہے صفت ہو کسی کی چاہے پھر اس کی ذات کی پہچان ہو. تو کچھ نام اسم با مسمى ہوتے ہیں اور کچھ اسم اس کی اصل حقیقت کو واضح نہیں کرتے. نام دو طرح کے ہوتے ہیں. تو آدم علیہ السلام کو سب نام سکھا دیے گئے. وہ کس چیز کے نام تھے؟ اس میں دو آراء ہیں. ایک تو یہ کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کی پہچان کرا دی گئی. اشیاء کے نام، نیم آف آل دا تھنگس، یعنی ہر چیز کا نام. دوسری رائے کہ اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد ان کی تمام اولاد کی روحیں پیدا کی تھی، جس کا ذکر پیچھے بھی گزرا ہے عہد کے معاملے. سورۃ الاعراف آیت نمبر 172 میں آتا ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، جب تیرے رب نے آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا. وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور انہیں ان کے اپنے بارے میں گواہ بنایا. اور کیا کہا؟ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، ان سب نے کہا جی ہاں آپ ہمارے رب ہیں. شہدنا، ہم گواہی دیتے ہیں. ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، کہ کہیں تم قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ ہمیں تو اس بات کی خبر ہی نہیں تھی. تو گویا دنیا میں آنے سے پہلے آدم علیہ السلام کی ساری اولاد کو پیدا کر کے اللہ نے ان کو اپنی پہچان کرائی تھی اور سب نے اقرار کیا تھا کہ جی آپ ہی ہمارے رب ہیں. تو دوسری رائے پھر کیا ہے کہ کس کے نام تھے یہ؟ آدم کی اس ساری اولاد کے نام جو قیامت تک آنی تھی، ان سب کو وہاں پیدا کر کے دکھایا گیا آدم کو. یہ سب بچے ہیں تمہارے. بنی آدم کیا ہے؟ آدم کے بچے، آدم کی اولاد. اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو ان کے سارے بچے سامنے لا کر دکھا کر ان کے نام سکھا دیے. ٹھیک ہے. ثم عرضہم، پھر ان کو پیش کیا. ہم سے مراد کیا ہے؟ وہ سب. کون سب؟ وہ سارے لوگ جن کو اس دن پیدا کیا گیا تھا، یا پھر وہ ساری چیزیں جو آئندہ دنیا میں ان کے کام آنی تھی، ان سب کو سامنے رکھا گیا. علی الملائکتی، فرشتوں پر. فقالا، پھر فرمایا. کس کو؟ فرشتوں کو. انبئونی، بتاؤ مجھ کو. باسماء، نام. ہؤلاء، ان سب لوگوں کے. یہ اولاد آدم کے نام مجھے بتاؤ. ان کنتم صادقین، اگر تم درست بات کرنے والے ہو. کون سی بات؟ کہ تم عبادت کر رہے ہو تو کسی اور کو کیوں پیدا کیا جا رہا ہے کہ جو فساد کرے گا؟ کیا یہ سارے فساد کرنے والے ہیں؟
اب آپ سوچئے نا کہ پوری دنیا کے انسان اول و آخر وہاں کھڑے ہوں، جن میں ابو جہل اور ابو لہب تو ہوں ہی، لیکن ابو بکر اور عمر ہوں، فرعون اور شداد تو ہوں، دوسری طرف سلیمان اور داؤد بھی ہوں، تو وہ جتنے بھی لوگ تھے وہ اپنے اصل حالتوں کے ساتھ سامنے آئے جب فرشتوں کے، تو فرشتوں نے کیا کہا؟ قالوا سبحانک، پاک ہے تو، لا علم لنا، ہمارا علم محدود ہے، ہمیں تو علم ہی نہیں، الا ما علمتنا، مگر وہ جو تو نے ہمیں سکھا دیا، لمیٹڈ نالج، انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہ سب کچھ کہاں سے میں لگا لیا؟ العلیم، ال اور علیم فعیل کے وزن، اور العلیم کے بارے میں اس سے پچھلے لیسن میں بہت کچھ پڑھ چکے ہیں کہ کتنا کچھ جانتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو ہی سب کچھ جاننے والا ہے، تو ہی ساری حکمت رکھتا ہے، تجھے پتا ہے کہ اس زمین پر فسادیوں کے علاوہ نیک لوگ بھی ہوں گے۔ اور اگر اس کا دوسرا معنی کیا جائے کہ زمین پر جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب چیزوں کے نام آدم کو سکھائے گئے، کیونکہ کلھا تاکید کے ساتھ آیا نا کہ ہر چیز کا بتا دیا گیا، تو فرشتے ہر چیز کے بارے میں نہیں جانتے، چاہے وہ اڑ سکتے ہیں، وہ سیکنڈز میں یہاں سے وہاں تک پہنچ سکتے ہیں، لیکن ان کا نالج بھی محدود ہے۔ اس میں شرک کی بھی نفی کی جا رہی ہے کہ فرشتے محدود علم والے ہیں، ان کو کیسے پوچھ سکتے ہیں، ان کو کیسے خدا مانا جا سکتا ہے؟ کیونکہ مشرکین مکہ کیا کرتے تھے؟ فرشتوں کو کیا سمجھتے تھے؟ اللہ کی بیٹیاں، شرک کرتے تھے۔ اور اب تک آپ دیکھیے کہ دنیا میں جہاں شرک ہو رہا ہے وہاں دیویوں اور دیوتاؤں کی شکل میں کس کو پوجا جاتا ہے؟ یعنی دیویوں کا کانسیپٹ کیا ہے؟ فرشتوں کے ساتھ ان کو منسوب کر دیتے ہیں، اور ان کو پھر خدا کی اولاد اور اوتار اور یہ تمام چیزیں پھر شرک کے دروازے کھول دیتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ فرشتوں کے پاس کوئی علم نہیں، مگر اللہ نے ان میں سے جس کو جتنا دے دیا۔ اور ویسے بھی جنرلی اگر آپ آیت الکرسی دیکھیں، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، تو یحیطون میں انسان بھی ہیں اور فرشتے بھی ہیں اور جنات بھی ہیں، کسی کے پاس وہ علم نہیں جو اللہ کے پاس ہے۔ انسان تو اللہ کے علم میں وہ ایک قطرے برابر بھی نہیں جانتا۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی علم والا ہے، تو ہی حکمت والا ہے، سب کچھ تو تیرے پاس ہے، ہم تو کچھ نہیں جانتے۔ قال، فرمایا، یا آدم، اے آدم، انبئہم، بتاؤ ان کو، باسمائہم، ان کے نام۔ فلما انبأہم، پھر جب اس نے بتا دیے ان کو، باسمائہم، ان کے نام، قال، فرمایا، الم اقل لکم، کیا میں نے تم سے کہا نہ تھا، انی اعلم غیب السماوات والارض، کہ میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کے غیب، چھپی ہوئی باتیں، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ اب کیا ہوتا ہے؟ آدم علیہ السلام اپنی اولاد کے نام بتاتے ہیں، نیکوں کے بدوں کے۔ اسی طرح دوسرے معنی میں کائنات کی چیزوں کے۔ پھر جب وہ نام بتاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب دیکھ لیا تم نے کہ میں انسان کو کیوں پیدا کرنے والا ہوں۔ دوسرے لفظوں میں کہ انسان کے پاس جو علم ہوگا وہ فرشتوں سے زیادہ ہوگا۔ اور پھر انی عالم غیب السماوات والارض، میں آسمانوں اور زمین کی غیب جانتا ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ انسان اور فرشتے میں کیا فرق ہے، کیونکہ خالق وہ ہے نا، اس لیے سب جانتا ہے۔ اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو، جو تم چھپاتے ہو۔ تو وہ کیا ظاہر کرتے تھے اور کیا چھپاتے تھے؟ فرشتوں نے کیا ظاہر کیا تھا؟ یہ جو اوپر اپنا ارادہ اور رائے ظاہر کر دی تھی،
اس کی طرف اشارہ ہے. تبدون میں کس کی طرف اشارہ ہے؟ اس رائے کی طرف اشارہ ہے جو انہوں نے اوپر ظاہر کر دی تھی کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اور وما کنتم تکتمون، جو کچھ تم چھپاتے تھے. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو ان کے دل میں تھا انہوں نے سارا نہیں بولا تھا، کچھ اپنی رائے محفوظ بھی رکھی تھی، یا کچھ ارادہ انہوں نے اپنا چھپا کے بھی رکھا تھا. وہ کیا تھا؟ کہا یہ جاتا ہے کہ وہ چھپا ہوا وہ خیال تھا کہ خلافت عرضی انسان کی بجائے فرشتوں کو دی جائے جو تسبیح کرتے رہتے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، آدم کے آگے جھک جاؤ. فسجدوا، تو سب جھک گئے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. ابا، اس نے انکار کر دیا. کس چیز سے انکار کر دیا؟ جھکنے سے انکار کر دیا، سجدے سے. ابا کا معنی ہوتا ہے پسند نہ کرنا، قبول نہ کرنا، نہ ماننا. یعنی اس نے سجدہ کرنا پسند نہ کیا، اللہ کے اس حکم کو قبول نہ کیا، اللہ کی بات نہ مانی. واستکبر، اور بڑا بننا چاہا. استکبار استفعال طلب کا معنی پایا جاتا ہے، یعنی انسان کے آگے جھکنے کی بجائے اس نے بڑا بننا چاہا. وکان من الکافرین، اور انکار کرنے والوں میں شامل ہو گیا، انکار کر بیٹھا. تو پہلی فضیلت جو آدم علیہ السلام کو دی گئی تھی وہ علم کی بنا پر تھی، یا پہلی نعمت آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو آدم علیہ السلام کو ملی وہ علم کا دیا جانا تھا. اسی لیے علم دنیا کی سب نعمتوں میں بڑی نعمت ہے. مال ختم ہو سکتا ہے، علم ختم نہیں ہوتا. علم خرچ کرنے سے اور بڑھتا ہے، مال خرچ کرنے سے گھٹتا ہے. مال سے علم نہیں خرید سکتے، لیکن علم سے آپ مال بھی حاصل کر سکتے. کوئی ہنر آتا ہو آپ کو، آپ کام کر سکتے ہیں. جی ہاں، علم چرایا نہیں جا سکتا، مال چرایا جاتا ہے. علم آپ کی حفاظت کرتا ہے، مال کی حفاظت آپ کرتے ہیں. تو بہرحال سب سے پہلی نعمت جو انسان کو ملی وہ علم کی تھی. علامہ، تعلیم دی گئی. دوسری نعمت عزت و اکرام کی تھی کہ باقی ساری مخلوق کو اس کے سامنے ایک طرح سے جھکایا گیا. باقی مخلوق میں ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کے بعد سب سے فضیلت والی مخلوق فرشتے ہیں. جب فرشتوں کو جھکنے کے لیے کہہ دیا گیا تو باقی سب چیزیں تو ساتھ ہی آ گئی. ابلیس جو تھا یہ جنات میں سے تھا، جیسا کہ قرآن پاک میں آتا ہے سورۃ الکہف آیت 50 کیا آتا ہے اس میں؟ کان من الجن، ابلیس جو تھا وہ جنوں میں سے تھا. ففسق عن امر ربی، تو اس نے اپنے رب کے حکم سے انکار کر دیا، اپنے رب کا حکم نہیں مانا. کیوں نہیں مانا؟ اس نے بڑا بننا چاہا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ زمین پر انسانوں سے پہلے جنات تھے. اب جب انسان کو بھیجا جا رہا تھا تو اس کا مطلب یہ کہ وہ جنات سے فضیلت لے جا رہے ہیں، ان کو ریجیکٹ کیا جا رہا ہے اور انسان کو وہاں اب بسایا جا رہا ہے، انسان کو ان کے بعد بھیجا جا رہا ہے. تو چونکہ وہ اس مخلوق میں سے تھا جس پر اب دوسری مخلوق کو ترجیح دی جا رہی تھی، تو وہ اس کو قبول نہ کر سکا. اس کو یہ بات اچھی نہ لگی، اس نے بڑا بننا چاہا اور اللہ کے حکم کا انکار کیا. ایک رائے یہ بھی پائی جاتی ہے کہ ابلیس جنوں کا بڑا تھا، جسے فرشتوں میں بڑے جبریل علیہ السلام ہیں، تو جنات کا بڑا ابلیس تھا. اور یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ بہت عبادت گزار تھا. یعنی عبادت کی کثرت کی وجہ سے وہ فرشتوں کے بھی قریب ہو گیا تھا، یعنی فرشتوں کے ساتھ ساتھ رہتا تھا.
انسانوں میں سے بھی جو بہت عبادت گزار ہو تو اس کے لیے بھی کیا کہا جاتا ہے عام طور پر؟ فرشتہ سیرت. تو جب فرشتوں کو حکم ملا سجدے کا تو اس کو بھی ساتھ ہی ملا تھا. یعنی فرشتوں کا ذکر تو یہاں آتا ہے لیکن ایک دوسری جگہ پر سورۃ الاعراف میں ابلیس کو بھی سجدے کا حکم ملنے کا ذکر آتا ہے. سورۃ الاعراف میں آتا ہے ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، تمہیں کس چیز نے روکا تھا سجدہ کرنے سے جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ تو سجدہ کرے، تو کیوں نہ کیا تم نے؟ تو کفر ہوتا کب ہے؟ کفر کا کیا معنی؟ انکار. انکار ہوتا ہی اس وقت ہے جب انسان کسی حکم کو پا کر اس کو نہ مانے. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا. اب آپ خود دیکھ لیجئے کہ اگر ابلیس آدم کو سجدے سے انکار کی بنا پر کافرین میں شامل ہو گیا تو انسان اللہ کو سجدہ نہ کر کے فرما برداروں میں کیسے شامل ہو سکتا ہے؟ متقین میں کیسے شامل ہو سکتا ہے؟ تو کوئی شخص متقی کہلا نہیں سکتا جب تک کہ وہ یقیمون الصلاۃ پر عمل نہ کرے. اب دیکھیے کہ اس سارے واقعے میں یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ جو قرآن پاک کے شروع میں کہا گیا الذین یؤمنون بالغیب، تو غیب میں جو جو چیزیں آتی تھی ان سب کا ذکر گزر چکا ہے. فرشتوں کا ذکر خاص طور پر یہاں آ گیا. اس سے پیچھے کتاب کا ذکر آ گیا، کتاب کے نزول کا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، اور اسی طرح دوسری چیزیں. تو دوسری فضیلت جو آدم کو ملی وہ کیا تھی؟ باقی مخلوق پر ترجیح کی یا عزت و اکرام کی، جیسے کہ قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر آتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی ہے. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ، اب تیسری نعمت یا تیسری فضیلت جو ملی وہ کیا ہے کہ ہم نے آدم سے کہا کہ اے آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں ٹھہر جاؤ. اسکن کا کیا معنی؟ ہمیشہ کے لیے رہنا مقصود نہیں. اسکن کا معنی ہوتا ہے ٹھہرنا، ساکن ہونا. تم ٹھہر جاؤ، جنت میں رہ جاؤ. وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا، اور کھاؤ اس میں سے جتنا جی چاہے. حَيْثُ شِئْتُمَا، جہاں سے اور جب بھی تمہارا جی چاہے. حیث اسم ظرف زمان ہے اور مکان بھی، جو کہ ظرف ہے اس لیے دونوں مانے، یعنی جس وقت جی چاہے، جب چاہے، جہاں سے چاہے. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اور اس درخت کے قریب نہ جانا. اب آپ دیکھیے کہ ہر نعمت امتحان ہوتی ہے. ہم عام طور پر یہ جملہ بولتے ہیں جیسا کہ قرآن پاک میں آتا بھی ہے وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، کہ شر اور خیر دونوں ہی امتحان ہوتے ہیں. اور یہاں نعمت کی شکل میں امتحان ہو رہا ہے کہ اتنا کچھ ملا اور کہا کہ اس میں سے بس اس ایک درخت کے پاس نہ جانا. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اور آپ یہ بھی غور کر رہے ہوں گے کہ تمام خطاب آدم اور حوا دونوں کو ہے. اگرچہ پکار کر آدم علیہ السلام ہی کو مخاطب کیا گیا یا آدم، لیکن ساتھ ہی اس کو انت و زوجکا اور باقی تسنیہ کے صیغوں میں برابر دونوں سے خطاب. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے جو احکامات ہیں وہ صرف مردوں کے لیے نہیں یا صرف عورتوں کے لیے نہیں، دونوں کے لیے، کیونکہ یہ روز اول سے دونوں کو ہی مخاطب کیا گیا ہے. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب مت جانا. فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ ظالموں میں شمار ہوگے. اور ظلم کے بارے میں آپ صبح تفصیل سے پڑھ چکے ہیں. تو ظلم کیا ہے؟ یہاں بنیادی طور پر ظلم کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنا، یعنی ظالمین سے مراد یہاں نافرمان ہے کہ تم پھر اللہ کے نافرمان لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے. کیونکہ ظلم کسی چیز کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا دینا ہے، کسی کی حق تلفی کرنا ہے، خواہ وہ بندوں کے حق میں ہو، خواہ وہ اللہ کے حق میں ہو، خواہ وہ وسائل کے حق میں ہو. جو اللہ نے انسان کو چیزیں دی ہیں استعمال کی، ان کا غلط استعمال بھی.
اور فساد کا اصل سبب بھی یہی ہوتا ہے. جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ بھی فساد میں ہے، بندوں کے حقوق مارتا ہے اس سے بھی فساد ہوتا ہے، اور وسائل کو غلط استعمال کرتا ہے تو اس سے بھی فساد ہوتا ہے، اور الٹیمیٹلی اس کا نتیجہ یا اس کا نقصان خود انسان پر ہی پلٹتا ہے. ظالم دراصل اپنے اوپر ہی ظلم کرنے والا ہوتا ہے، خود کو نقصان دینے والا ہوتا ہے. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، تو اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ ظالم ہو جاؤ گے.